رضا اس کی لب پر آئے جبکہ رضا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ کل کا دن ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا تھا۔ رضا اس سے کئی باتیں کرتا رہا تھا، علینا بس اسے سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی پورے دن اس کو سہراب نے کالز کی ہوں گی، مگر رضا نے سیل اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ ایک منٹ بھی اس کے سر پہ سے ہٹا نہیں تھا۔ علینا اگلی صبح اٹھی تو رضا پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا۔ وہ فریش ہوئی، دونوں نے ناشتہ کیا اکٹھے، اور اس کے بعد ابھی علینا یہ کہتی ہی کہ وہ آفس جائے گی کہ رضا نے پیچھے سے آ کے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ علینا نے گھبرا کے پٹی پہ ہاتھ رکھا اور رضا کو پکارا، میں یہیں ہوں یار، کیا ہو گیا؟ اب تم اپنا سرپرائز نہیں دیکھنا چاہو گی؟ وہ بولا تو لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ علینا کے دل کو دھڑکا سا لگا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ رضا کی طرف سے آج مطمئن نہیں تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں ایسا رویہ نہیں تھا جو آج تھا۔ وہ چپ ہو گئی، پتہ نہیں کیوں دل ایک بار سہراب کو دیکھنے کو اکسانے لگا تھا۔ خود بخود دل میں خواہش سی ابھر رہی تھی جیسے وہ آج کے بعد اس سے مل نہ سکے۔ وہ خود کے وہم جھٹکتی رضا کے بتائے گئے رستوں پر چلنے لگی۔ رضا اسے لے کے گاڑی میں سوار ہوا اور اسے یوں ہی پٹی باندھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ علینا خاموش ہی رہی تھی۔ رضا نے تقریباً آدھے گھنٹے ڈرائیو کی تھی اور پھر گاڑی روک دی۔ علینا کو ارد گرد سے کافی شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے رضا کو پکارا تو رضا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑا صبر کر لو، تمہیں ابھی کچھ ہی دیر میں سب پتہ چل جائے گا، وہ مسکرایا۔ علینا نے اپنی آنکھوں پر سے پٹی ہٹانا چاہی مگر رضا نے ہاتھ سختی سے جکڑ لیا۔ علینا تھم گئی، کچھ ٹھیک نہیں تھا، پہلے تو کہیں تو کچھ غلط تھا۔ وہ 6 مہینوں میں ایسا رویہ نہیں رکھے ہوئے تھا جو وہ کل سے اب تک کر رہا تھا۔ رضا نے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکال لیا۔ علینا باہر آ گئی۔ اس وقت کھلے ٹراؤزر اور کرتے میں تھی، سفید رنگ کے۔ دور سے ہی کئی لوگوں نے اس کو دیکھا تھا۔ رضا نے اس کا ہاتھ تھاما، اب جہاں میں تمہیں کہتا ہوں وہاں چلتی رہو، وہ بولا تو علینا کچھ گھبرائی ہوئی تھی پہلے سے ہی اس کے بتائے گئے راستے پہ چلنے لگی۔ دل میں بار بار صرف سہراب کا خیال اٹھ رہا تھا، اس شخص کا نہیں جو اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ سٹیپس چڑھ کر اوپر آئی، اس کے کانوں میں چیما گوئیاں سنائی دینے لگیں، ارے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، واہ کتنی حسین لڑکی لایا ہے۔ ایسے کئی فکرے تھے جو اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ رضا تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ علینا کا دم سا نکل رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کہاں آئی ہے۔ میں تمہیں اس جگہ پہ لایا ہوں جو تمہارا اصل مقام ہے علینا، یقین مانو تمہاری جیسی عورت کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے علینا کی آنکھوں پر سے پٹی کھینچ کر اتاری۔ علینا کو ایک دم روشنی کا احساس ہوا تو 1-2 لمحے تو آنکھیں بند کیے وہ خود کو سنبھالتی رہی اور اس کے بعد اس نے اپنے گرے براؤن آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تو پہلی بار سے اپنے قدموں سے زمین کھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ رضا، اس نے مڑ کر رضا کو دیکھا تھا۔ یہ جگہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں اس نے کئی شوٹ ڈائریکٹ کیے، بہت سے لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا، اس کا کام تھا۔ اس نے پڑھا ہی فیشن اور آرٹسٹ ہی تھا تو وہ اپنا کام تبھی یہی کرتی تھی۔ اس کا بہت سے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کا ایک نام تھا، مگر ان سب کے باوجود بھی وہ کبھی اس جگہ سے آشنا نہیں تھی۔ یہ کوٹھا تھا اور کئی لڑکیاں کھڑی اسے ہی مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ سامنے ایک عورت تخت پر بیٹھی تھی، وہ پان کھا رہی تھی۔ اس نے ساڑی پہنی تھی جس کا گلا گہرا تھا، جبکہ بالوں میں گیرا لگائے تیز لپسٹک، وہ پہچان گئی تھی، وہ اس جگہ کو پہچان گئی تھی۔
وہ مڑی اور رضا کے بازو تھام لیے۔ یہاں کیوں آئے ہیں ہم؟ کیونکہ عباس ہو وہی تو تھا جو اس وقت اس کا آسرا تھا۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف لپکی، رضا نے اسے دور چٹک دیا۔ ارے ہٹو ڈرامے باز عورت، وہ پنکارا۔ کیا ہوا؟ یہ عورتیں تمہاری جیسی ہی ہیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا؟ کس بات پر ڈرامے کر رہی ہو؟ تم بھی تو ایسی ہی ہو الینا۔ میڈم میں تو بس تمہیں تمہارے اصل مقام تک لے آیا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ الینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رضا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ کپکپاتے لبوں سے خود کو سمیٹتی کھڑی ہو گئی۔ وہی جو تم سن رہی ہو الینا۔ دیکھو یہی تمہاری اصل جگہ ہے، میرا گھر نہیں۔ یہاں پر ہر عورت یہی کام کرتی ہے، کبھی اس مرد سے اور کبھی اس مرد سے۔ تو تمہارے میں اور ان عورتوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی کی خواہش پوری کرتی ہو؟ رضا وہ ایک دم سخت نظروں سے چیخی، جبکہ رضا نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو، اور اگر چیخنے کی کوشش بھی کی تو یہاں اتنے کتے ہیں الینا، اور تم ان کے لیے وہ تازہ بھنا ہوا گوشت ہو جو کسی بھی بھوکے کتے کو ملے تو وہ ایک سانس میں کھا جائے۔ وہ ہنسا، جبکہ ارد گرد بھی ہنسی کی آوازیں ابھریں۔ الینا خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھتی، ہمت کرتی ایک بار پھر کھڑی ہوئی۔ رضا میرے ساتھ یہ مت کرو پلیز، میں ہر غلطی مان لوں گی اپنی۔ ارے اچار ڈالوں تمہاری غلطی کا جب تمہارے دل میں وہ کمی رہے گا، وہ چیخا، جبکہ اچانک آواز آنے پر رک گیا۔ وہ عورت بولی تھی، تبھی رضا خاموش ہو گیا۔ الینا کو زندگی میں پہلی بار اپنے وجود میں لرزش محسوس ہوئی تھی، جیسے وہ لرز رہی ہو، جیسے وہ کانپ اٹھی ہو۔ اس کی پیشانی پر تیزی سے پسینے کی بوند جمع ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اسے جیسے ابھی وہ شدت سے دھاڑے مار مار کر روئے گی۔ کیوں چیخ کر تماشا لگا رہا ہے رضا؟ تیرا کام ختم، تو نے اسے یہاں لانا تھا، بس اب تو جا، وہ بولی تو رضا نے سر ہلایا۔ نہیں، الینا کانپتے ہی لہجے میں صحیح مگر چلائی تھی، تم مجھے تباہ نہیں کر سکتے، تم مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ رضا کا گریباں جکڑ گئی۔ میں یہ کر چکا ہوں، اب اپنے عاشق کو یہاں بلاؤ اور ایک طوائف بن کے اس سے عاشقی کر۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ الینا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اتنی بڑی سزا مت دو، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ہاں ہاں کر دیا میں نے تمہیں آزاد، لیکن دیکھو تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑا۔ جب تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں اس سہراب کے لیے چھوڑ دیتا۔ یہ ساری زندگی تمہارے دل میں سہراب کی محبت کو پالتا، کیونکہ وہ تو تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ ہائے افسوس کہ تم نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی۔ وہ ہنسا، جبکہ وہ عورت بھی ہنس پڑی۔ الینا کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اگر کوئی کہتا کہ قیامت کسے کہتے ہیں، اس وقت وہاں کھڑے الینا کو قیامت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اتنا کانپ رہی ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ بھی اس کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ وہ ایک عقل شعور رکھنے والی بولڈ لڑکی تھی۔ اس نے زندگی میں ایک ہی انسان سے محبت کی تھی، جس کی محبت کو وہ 7 سالوں سے دل و دماغ میں پالتی آ رہی تھی، اور اس محبت کی حفاظت خود سے زیادہ کرتی آ رہی تھی۔ اسی محبت کا ہر جانا اسے کس طرح بھرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی زندگی کی غلطی رضا سے شادی تھی، تو ایک وہ ناسور کی صورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ رضا نے الینا کے لرزتے کانپتے ہاتھ خود پر سے دور کیے۔ گڈ بائے الینا، پیپر اور کاغذات تمہیں یہیں بھجوا دوں گا۔ اب تم آزاد ہو، جس مرد سے چاہے عاشقی لڑاؤ۔ سخت سرتیوروں میں کہہ کر وہ آخری طنزیہ مسکان اس پر اچھالتا قدم لینے لگا کہ الینا کو کچھ سجھائی نہیں دیا تو وہ اس کے قدموں میں سر رکھ گئی۔
یہ وہ عمل تھا جو اس جیسی لڑکی کبھی نہ کرتی، مگر اس کی حالت موت سے بھی بدتر تھی۔ نہیں رضا، مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، خدا کے لیے رضا، پلیز پلیز، جو بھی ہوا اتنی بڑی سزا مت دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے رضا، رضا پلیز، مجھ میں ہمت نہیں۔ سہراب وہ اس کے کان کے نزدیک ایسے بولا جیسے پکار رہا ہو۔ سب تماشائی وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی نہیں بڑھا تھا آگے اس کو بچانے کے لیے۔ رضا ہنسنے لگا۔ سہراب کہاں آؤ تمہاری الینا کے ساتھ دیکھو کیا ہو رہا ہے سہراب وہ چلا رہا تھا۔ الینا پھوٹ کر رو دی، مگر سر اپنا اس کے قدموں سے نہیں اٹھایا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ سہراب تو تمہارے پاس آیا ہی نہیں الینا، ساتھ اس کی عوض کرنے کے باوجود بھی تمہیں یہ دکھ اس کی بدولت ملا ہے۔ اب اس کوٹھے پہ مرنا پیٹو میری جان، تم میری طرف سے آزاد ہو، اور میں ہر اس عورت پر جو تمہارے جیسا کردار رکھتی ہے تھوکتا ہوں، اور تمہارے ساتھ یہ کرنے پہ خود کو جائز سمجھتا ہوں، کیونکہ در حقیقت تم یہی ہو۔ تو آرام سے اپنا کاروبار یہاں آباد کرو۔ وہ اپنے پاؤں سے اسے دور جھٹک کر بولا۔ الینا روتی چیختی، نہیں رضا، وہ چلاتی وہیں اس کے پیچھے لپکی۔ رضا مت کرو میرے ساتھ ایسا رضا، پلیز رضا، وہ چلانے لگی، جبکہ اس عورت کے ایک اشارے پر تڑپتی ہوئی الینا کو وہاں کی ملازموں نے جکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ خود کو چھڑانے لگی۔ رضا وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ پلیز چھوڑو مجھے، پلیز، میں ویسی نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے جانے دو، میں سچ میں ایسی نہیں ہوں۔ سہراب لب پھڑپڑانے لگے۔ یہی تو وہ قیمتی نام تھا جس کی بلی وہ چڑھ چکی تھی۔ الینا کو سختی سے ان لڑکیوں نے جکڑ لیا، مگر وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑا کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ الینا کیسے ایک کوٹھے پر جہاں کیا ہوتا ہے ساری دنیا جانتی تھی۔ وہ طوائف نہیں تھی، محبت کو گند نہیں کہا جا سکتا، اس نے سچی محبت کی تھی، مگر وہ مان تو رہی تھی اس کی غلطی تھی کہ اس محبت کو نبھاتے وہ رضا کو بھول گئی، جس کے ساتھ رشتے میں تو وہ بندھی ہوئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا اسے اتنی بڑی سزا دی جاتی۔ وہ چلا رہی تھی، خود کو چھڑا رہی تھی۔ اس عورت نے ایک انجیکشن نکالا۔ نہیں، الینا کے خوف سے آنکھیں پھٹ رہی تھیں۔ یہاں الینا کو دیکھ کر کتنی ہوس بھری نظروں نے اسے اپنانے کی آرزو کر ڈالی تھی۔ صرف کھڑے ہی الینا کی گردن میں کھینچ کر بنا کسی احساس کے اس عورت نے جانوروں کی طرح وہ ڈھیکا گھسا دیا تھا۔ الینا تڑپ سی اٹھی، آنسو اس کے گالوں سے بہنے لگے۔ اس کے روئی جیسے سفید گال سرخی مائل ہو گئے، اس کی سفید گردن لال سرخ ہو گئی۔ الینا نے پھر بھی تنگو دو جاری رکھی، مگر جیسے ہی اس پر نشہ چڑھنا شروع ہوا وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کے لبوں پہ آخری سانس بھرتے بھی سہراب کا نام تھا، بس یہی لفظ تھا جسے وہ پکار رہی تھی۔ وہ عورت مسکرا دی۔ لے جاؤ، اس نے اپنے ملازموں سے اسے اٹھوایا۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر الینا ہوش میں ہوتی تو شاید مر ہی جاتی۔ کن نظروں سے وہ اس کے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت مسکرا اٹھی۔ اگر تمہیں سے کسی نے اسے چھوا بھی تو ہاتھ کوئلے کی بھٹی میں ڈلوا دوں گی، وہ پھنکاری۔ تو وہ آدمی سیدھا اسے کمرے میں لے گئے جو الینا کے لیے ہی تھا، اور اسے وہاں چھوڑا تو اس عورت نے وہاں پر تالا ڈال دیا۔ یہ چیخے چلائے، دروازہ پیٹے یا کچھ بھی کرے، کسی نے اس دروازے کو نہیں کھولنا۔ یہ میرا حکم ہے، ورنہ تم سب جانتی ہو انجام کیا ہوگا۔
وہ غصے سے بولتی دھمکا گئی، جبکہ وہاں سب اس کے آگے چل بھی کیسے سکتے تھے۔ نگو بھائی، کیا ریٹ لگاتی ہو اس کا؟ ایک امیرزادے نے آگے بڑھ کر سوال کیا تو نگو بھائی تنزیہ مسکرائی، ابھی اس کا کوئی ریٹ نہیں، کل اس کی بولی لگے گی، جیسے یہ مال چاہیے وہ آ جائے، مگر ایک رات کا 15 لاکھ سے کم نہیں لے گی نگو بھائی۔ وہ پان کھاتے ہوئے ایک طرف پھینکتی بولی اور اتراتی ہوئی چلی گئی، جبکہ کمرے میں بند ایک وجود اپنے لاشعور میں بھی فقط ایک ہی شخص کو پکار رہا تھا۔ کام ہو گیا۔ رضا ڈرائیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا اسے، جس نے اسے ہوش دلایا تھا کہ وہ آخر کس قدر کرپٹ لڑکی کے ساتھ ہے اور اسے مہلت دے کر وہ خود کے لیے کیا کر رہا ہے۔ وہ مطمئن تھا اپنے عمل سے اور مقابل شخص کا مشکور تھا کہ اس نے اسے اس بات کا احساس لایا، ورنہ علینا کو مہلت دے کر تو وہ اپنی آستین میں سانپ پال رہا تھا۔ گڈ، سراتے لہجے میں کہا گیا، جبکہ رضا نے فون بند کر دیا۔ اسے یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، مگر اس کی محبت آڑے آئی ہوئی تھی، لیکن اب اسے کسی چیز کا پاس نہیں تھا، نہ محبت کا اور نہ ہی علینا کی عزت کا۔ جب وہ سراب کے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے تو کسی بھی مرد کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اسے انگلینڈ سے یہ کہہ کر ہی بلایا گیا تھا کہ علینا سہراب کے ساتھ کس حد تک انوالو ہے، اور سہراب اور علینا کو گلے لگے دیکھ اس کا پارا ہائی ہو گیا، اور اس نے اس اجنبی جو بھی تھا وہ رضا نہیں جانتا تھا، اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، اور جو بھی اس نے کیا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ جس عورت کو یہ احساس نہیں کہ وہ اس کے نکاح میں ہو کر نامحرم کے گلے لگی کھڑی ہے، تو اس کی جگہ اور سزا بالکل ٹھیک بنوائی تھی اس آدمی نے رضا سے۔ آج علینا کا قصہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے ختم ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ سہراب اس وقت شوٹ پر تھا۔ علینا کی لاپرواہی پر وہ خون کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ شخص جو ایک منٹ بھی کھانے کے بنا نہیں رہ سکتا تھا، وہ صبح سے بھوکا تھا، یہاں تک کہ شام ہونے کو آئی تھی۔ اس نے سارے سیٹ پر تباہی مچائی ہوئی تھی۔ جو چیز اسے پسند نہیں آتی وہ اٹھا کر اس چیز کو پھینک دیتا۔ ڈائریکٹر پر بھڑکتا تو کبھی میک اپ آرٹسٹ کو سنا دیتا، یہاں تک کہ ڈائریکٹر اپنی ٹیم سے کہہ چکا تھا کہ علینا کو کنٹیکٹ کرو، مگر علینا کا نمبر بند جا رہا تھا، اور یہی سہراب خان کے ساتھ ہو رہا تھا کہ جب وہ اس کا نمبر ٹرائی کرتا تو لڑکی اسے پاور آف کا جواب دے دیتی۔ شدید غصہ تھا علینا پر۔ اسے وہ یوں تو اس سے لاپرواہ نہیں ہوئی تھی کہ نہ سیٹ پر آ رہی تھی نہ اس سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ آخر مسئلہ کیا تھا؟ اس نے ارادہ کر لیا تھا وہ اس کے گھر جائے گا اور اس کے 2 تھپڑ لگا دے گا۔ ٹھیک ہے کہ سہراب خان اس سے پیار نہیں کرتا، مگر سہراب خان اس کے بنا بھی تو کچھ نہیں تھا، تو اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ تو اس سے پیسے کیش کرنا چاہتی تھی، تو اب کہاں گئی اس کے پیسے بنانے کی تڑپ؟ جتنا وہ سمجھ رہا تھا اتنا ہی سوچ رہا تھا۔ شوٹ ان کا ختم ہوا تو اس کے پارٹنر نے اس کو کہا، جس طرح تم نے آج میری کمر جکڑی ہوئی تھی تمہاری بیوی توبہ کرے گی۔ وہ فرینڈلی بولی تھی، جبکہ سہراب نے توجہ نہیں دی، کیونکہ بیوی کا کوئی کیس نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ وہ اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر جو اس کا تھا وہ اسی کا رہتا، نہ وہ بھی جان چھڑا رہا تھا۔ سہراب وہاں سے اٹھ کر سیدھا علینا کے گھر کے رستے پر تھا، اور جیسے ہی وہاں پہنچا وہاں بڑا سارا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ تالے کو گھورنے لگا، وہاں صرف واچ مین تھا۔ کہاں ہے آنا؟ شاید اس کی یاد آ رہی تھی، تبھی وہ اسے اس نام سے پکار گیا۔ میڈم صاحب،
تو جی صاحب کے پاس کل ہی چلی گئی تھی، انگلینڈ جا چکی ہیں وہ۔ واچ مین نے بتایا تو اس کا اسٹیئرنگ کو سختی سے جکڑے ہو ہاتھ چھوٹ گیا۔ آنا انگلینڈ چلی گئی، بے ساختہ منہ سے نکلا تھا۔ اسے بتائے بنا، اسے کچھ کہے بنا، ابھی تو 3 دن پہلے وہ ملے تھے، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ وہ باہر نکلا اور واچ مین کا گریبان جکڑ کر تقریباً اسے دیوار سے لگا کر زمین سے 2 فٹ اوپر کر لیا۔ بکواس بند کرو اور سچ بتاؤ، کہاں ہے الینا؟ اب غصہ چڑھ چکا تھا، تبھی نام بھی بدل گیا تھا۔ جی میں تو یہی جانتا ہوں، انگلینڈ چلی گئی ہیں۔ سراب نے واچ مین کو دور جھٹک دیا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ وہ بے یقین تھا، الینا اسے بتائے بنا چلی گئی۔